بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 6 مئی 2024 پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کی طرف سے پچھلے 4 سے 5 دن سے کافی زیادہ ویڈیوز نہیں آ رہی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے تھوڑا سا فریکچر ہوا تھا، جس وجہ سے میں اتنا زیادہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو نہیں دکھا۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے جی، پاکستان کی اکانومی میں کیا چل رہا ہے اور ہماری معیشت میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، پاکستان کے اندر حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور معیشت میں کیا سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو نو منتخب حکومت ہے، اس کو جب سے اقتدار سنبھالا ہے کافی زیادہ بدترین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں سیاسی چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں اور سیکیورٹی مسائل سب سے اوپر ہے۔ اب چیلنجز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ہر صبح آپ دیکھیں تو ایک نیا چیلنج حکومت کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور مشکل حالات میں اپوزیشن جماعتیں بھی ٹف ٹائم دے رہی ہیں، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کو مسائل کے بھنور سے نکالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے، انویسٹرز کو بلا رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سب کے پیش نظر ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، جیسے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے یا دوسرے چیلنجز کا جائزہ لینے کے لیے، تو اس کے اوپر دیکھیں تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے جتنے بھی اراکین ہیں، انہوں نے حلف لے کر اسمبلی اور حکومت کی آئینی اور قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ اب یہ حلف کا مقصد ہوتا ہے کہ اب انہیں اپنا اپنا کردار اچھے انداز میں ادا کرنا ہے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ حکومت کو چلنے دیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 3 سال کا جو ہے وہ ٹائم دیا جائے حکومت کو، عوامی نمائندوں کو۔ ان کی کارکردگی کے اگر آپ سکیلز میں دیکھتے ہیں تو اگر حکومت کی کارکردگی اچھی رہی تو آئندہ منتخب ہوگی یہ حکومت، ورنہ عوام اپوزیشن جماعتوں کو منتخب کر لیں گے۔ اب اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے عوامی نمائندے عوامی مسائل پر آواز اٹھائیں۔ سب کو سمجھنا چاہیے جی کہ سیاسی کھینچا تانی سے ملک کو نقصان ہوگا، عوام کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ بجٹ آنے والا ہے، ایسے میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ عوام کے حقوق کی بات کریں، بجٹ پر نظر رکھیں کہ عوامی فلاح کے منصوبوں پر کیا کیا جا رہا ہے، کہیں زبانی جمع خرچی تو نہیں ہو رہی۔ سیاستدانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ اگر دوبارہ الیکشن کروا دیے جائیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے نتائج ہر کوئی تسلیم کر لے گا؟ پھر کوئی اور اعتراض اٹھا دے گا جی میرے نزدیک ملک کو درپیش چیلنجز میں ہمیں آؤٹ آف دا باکس حل کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں ملک عزیز ہے اور ہمیں اس سے غرض ہے تو پھر پاکستان کو بچانا لازم ہو گیا۔ بدقسمتی سے ہر طرف انا پرستی نظر آ رہی ہے اور یہ پاکستان کو اور پوری قوم کو لے ڈوبے گی، لہٰذا سب کو ملک کی خاطر اپنی ذاتی انا کو پیچھے پسے پشت ڈالنا ہوگا۔ ملک کے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو ہاتھ ساتھ بٹھانا چاہیے۔ ہمارے ملک کی اپوزیشن خود کو اپوزیشن تسلیم نہیں کر رہی، جس سے پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہوئے۔ اس کا نقصان ملک اور پاکستان کی معیشت کو ہوگا۔ ملک میں سیاسی اور سیکیورٹی مسائل پر آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا معیشت کا ہے، جس سے ہماری پوری دنیا کے اندر بقا جڑی ہوئی ہے، لہذا فوری طور پر پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے۔ آئندہ مالی بجٹ کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، پروفیسرز اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے۔ شرح سود اور ٹیکسوں کی جو بھی بھرمار ہے پاکستان کے اندر ان میں کمی کی جائے۔ بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں تو تعلیم کسی کی پریورٹیز میں شامل ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں تو اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، تعلیمی اداروں کے پاس فنڈز کی کمی ہے، تنخواہوں میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے۔ اس پر اپوزیشن بھی آواز نہیں اٹھا رہی، تو کیا ملک میں صرف اقتدار کے حصول کے علاوہ کوئی اور مسئلہ سیاستدانوں کی پریورٹیز میں نہیں ہے؟ افسوس ہے کہ 2.5 کروڑ بچے پاکستان کے اندر اسکول نہیں جاتے، ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے نمائندوں کو ان کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ملک کا مستقبل ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اگر ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے کرنا ہے تو ملک میں پاکستان کو ایجوکیشنل ایمرجنسی لگانا ہوگی۔ دنیا بھر میں پروفیسرز اور یونیورسٹیاں تھنک ٹینک کا کام کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں پروفیسرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کی فکر ہوتی ہے، ان سے کوئی کام ہی نہیں لیا جاتا۔ اب پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکشن درست کرنے کے لیے جتنی بھی پالیسیز ہیں ان میں یونیورسٹیوں کی جو انوویشن اور پروفیسرز کے جتنے بھی ایکسپیرینس ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ سموگ، موسمیاتی تبدیلی، اس میں جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا تعلق عام آدمی سے ہے، اس لیے اس کا سسٹم میں شامل ہونا، اس تک حکومت کی رسائی ہونا بہتر ضروری ہے۔ عوامی شمولیت کے لیے سب سے بہترین نظام مقامی حکومتوں کا ہے، مگر ہمارے ہاں یہ سسٹم ہی موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اسے قائم کرنے میں پاکستان کے اندر سنجیدہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر انہیں عوام سے تعلق جوڑنا ہے تو لوکل گورنمنٹ کا نظام لانا ہوگا۔
اس سے گراس روٹ لیول پر لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکیں گے، لوگوں کا حکومت پر اعتماد بڑھے گا، جس کا ملک کو فائدہ ہوگا۔ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ لمبے عرصے تک ملکی مفاد میں سخت، بڑے، مشکل اور ضروری فیصلے کرے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، اس وقت ملک کو بچانا اور مسائل کے بھنور سے نکالنا سب سے اہم ہے۔ حکومت اور اپوزیشن سمیت جتنے بھی تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم اس وقت پاکستان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اور کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اب دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی انا اور اپنے ہی جتنے بھی ان کے فائدے ہیں اس کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی ملک کے لیے نہیں سوچ رہا۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو اس وقت جتنے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے ان سے لڑنے کے لیے پاکستان کے پاس ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں آج کسی سیاسی فارم، سیاسی جماعت اور لیڈر کی گفتگو میں احساس ضیاء نہیں ہے۔ جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا بات کیسے آگے بڑھے گی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت کے دوران 2016 میں تمام عالمی ریٹنگ ایجنسیز اچھی خبریں سنا رہی تھیں کہ اگر یہی فائنینشیل رجیم چلتی رہی تو 2020 میں پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی منفی ہوگی، سیاستدان آپس میں لڑائی لڑتے رہے۔ اگر ملک کی خاطر اس معاشی رجیم کو چلایا جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ بدقسمتی سے ہم نے 8 سال ضائع کر دیے اور اب معاشی مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو تنگی کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں حکومت میں ٹیکس کا نظام بہترین تھا، اس کے بعد آج تک ویسا نظام نہیں آیا۔ اس وقت کے چیئرمین FBR عبداللہ یوسف نے خود کہا تھا کہ جتنے بھی ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ اس دور میں میری تجویز پر خوردنی تیل کے شعبے میں ٹیکس کے حوالے سے تبدیلی کی جائے۔ پاکستان میں صرف امپورٹ کے وقت ڈبل ٹیکس لے لیا جاتا تھا جو ایک مرتبہ ہوتا تھا، اس کے بعد آڈٹ اور ریفنڈ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، سب نے بخوشی ٹیکس دیا اور اس کی طرح ٹیکس کلیکشن دگنی ہوگی، مگر بعد میں آنے والی حکومتوں نے اسے آگے نہیں بڑھایا۔ اب خام تیل کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی امپورٹ خوردنی تیل کی ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو معاشی اسٹیبلٹی لائی جا سکتی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی IMF نہیں مانتا ہماری انڈسٹریز کی، IMF سے ملاقات کروائیں، ہم IMF کو رضامند کر لیں گے کیونکہ ہم ٹیکس میں چھوٹ نہیں چاہتے بلکہ ڈبل ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ جب ایک ہی وقت ٹیکس کلیکشن ہو جائے گی تو اس سے ٹیکس ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمارے یہاں شرح سود بہت زیادہ ہے، بینکوں نے 125% تک منافع کمایا ہے اور بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی بینکرز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں جی ٹیکس کی شرح کم کریں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو چھوٹے بینک ختم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہو۔ اس وقت انڈیا سے ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، بھارت میں شرح سود 3 سے 6% ہے، وہاں زرعی شعبے کو مفت پانی اور بجلی فراہم کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پروڈکشن کاسٹ ہماری کمپیریٹیولی بہت کم ہے، اس لیے جتنے بھی تاجر برادران ہیں ان میں یہ پاکستان کے اندر تشویش پائی جاتی ہے۔ اگر بھارتی اشیاء سستے داموں آ گئیں تو امپورٹ بل میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور پاکستان کا تاجر طبقہ بھوکا مر جائے گا، اور اس حوالے سے واضح منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ بھارت سے امپورٹ پر 25% سے زائد ڈیوٹی لگائی جائے۔ بیرون ممالک میں یہ جو ٹاول ہم استعمال کر اس طرح کا جو سامان ہے وہ بنگلہ دیش کا ملتا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے ان چیزوں پر 25% ایکسپورٹ سبسڈی دی ہے اور اپنی انڈسٹری اور اکانومی کو اٹھایا ہے، تو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو چاول کی فصل 100 ملین ٹن ہے جبکہ ہمارے ہاں صرف 8 ملین ٹن ہوتی ہے، اور ایکسپورٹ کی کوانٹٹی میں ہمارا اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم کہ ہمارے کرنل چاول میں جو خوشبو ہے وہ بھارت کے چاول میں نہیں، اس لیے ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اس وقت ملک میں انڈیا کا اسمگل شدہ چاول سیل ہو رہا ہے، اس طرف ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ بھارت اپنے ایکسپورٹرز کا مکمل ساتھ دیتا ہے، اگر کسی ملک میں ان کی رقم پھنس جائے تو حکومت دن رات ایک کر کے دیتی ہے، اور مگر ہمارے ہاں ایکسپورٹرز کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے زرعی شعبے میں بہت پوٹینشیل موجود ہے، اگر سیاست سے ہٹ کر فیصلے کیے جائیں تو ملک کی اکانومی کو سہارا دیا جا سکتا ہے۔ موجودہ مسائل کا حل معاشی اسٹیبلٹی سے جڑا ہے، ٹیکس کی شرح میں کمی اور معاشی ریفارمز کی جائیں۔ اب سوال ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اگر آپ دیکھیں تو فوگ بہت زیادہ یعنی دھند بہت زیادہ ہے، کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ ملک بڑے طوفان کی زد میں پھنسا ہوا ہے، بہت کچھ جل رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی تپش پہنچ رہی ہے۔ اس وقت ملک کو سنگین اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں۔ عالمی سطح پر بھی ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ بطور ریاست دنیا میں ہمارا تماشا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈیا کا پاکستان میں پے در پہ ٹارگٹ کلنگ کرنا، جرم تسلیم کرنا اور معذرت نہ کرنا،
یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. اس کے اثرات ہماری سیاست, سیکیورٹی اور اکانومی پر پڑ رہے ہیں. پاکستان کو سوشل میڈیا پر بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. بیرون ملکوں سے ایسے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں جس سے یہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور ہمارے ہاں جتنے بھی سادہ لوگ جو ہیں وہ شکار ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے جی پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور انڈیا کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں؟ مسائل اپنی جگہ, لیکن وہ سفارتی معاملات چلائے ہوئے ہیں. ہمیں اس وقت مختلف محاذ پر چیلنجز کا سامنا ہے, لہٰذا انتہائی سمجھداری سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی اور ارینجمنٹ اور کچھ اسٹرکچرل معاملات ہوتے ہیں جو بات چیت سے طے ہوتے ہیں. اب میٹنگز کا خاص ایجنڈا ہوتا ہے کہ جی معاملات آگے بڑھائے جاتے ہیں, اور اسی طرح اگر ہم سیاستدانوں, سیاسی جماعتوں کی آپس میں بات چیت کی بات کریں تو بات کس پر ہوگی, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ میرے نزدیک اس وقت سب صفر پر کھڑے ہیں اور ان کے پاس بات چیت کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اپوزیشن کے نزدیک بات تو تب ہوگی جب الیکشن کو انڈو کیا جائے گا. حکومت اس پر کسی بھی طور رضامند نہیں ہوگی. اس وقت کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے. ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے معاملات آگے بڑھے. نیت جتنی بھی اچھی ہو, اگر درست ایکشن نہ لیا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو اندرونی مسائل حل کرنا ہوں گے, ورنہ بیرونی طاقتوں کو یہاں سے رضاکار مل جائیں گے جو مزید مسائل کا جو ہے وہ باعث بنیں گے. ہمیں جن مسائل کا شکار ہیں اور ہم جن مسائل کا شکار ہیں انہیں حل کرنا آسان نہیں ہے. ان میں سیاسی, سیکیورٹی, معاشی اور دوسرے چیلنجز شامل ہیں. ہماری شرح سود بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار کاروبار ختم ہو گئے ہیں, حکومت خود بھی مشکل میں ہے. ہمیں اکانومی پر توجہ دینا ہوگی. ملکی حالات ہمیں مزید چیلنجز کی طرف لے جا رہے ہیں. اس وقت فوج, عدلیہ اور دوسرے ادارے تنقید کرنے والوں کے نشانے پر ہیں. ان کی ساکھ ان کی متاثر ہو رہی ہے, جو افسوسناک ہے. آنے پاکستان ایسی ڈاکومنٹیشن ہے جو سب مسائل حل کر سکتی ہے. اگر ہم آئین کے مطابق چلیں اور آئین کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں تو ڈیفینیٹلی ہم پاکستان یا کوئی بھی چیز اگر ہم بات کریں تو پاکستان دنیا کے سب سے بہترین ملکوں میں سے ہو سکتا ہے جو مسائل حل کر سکتا ہے. آئین پاکستان اگر ہم آئین کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق اقتدار دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے اپنے ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی وقت ہاتھ میں ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وقت گنوا دیا تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور ارباب اختیار کو بڑے اور بر وقت فیصلے لینا ہوں گے. بانیے تحریک انصاف, روایتی سیاستدان پاکستان کے اندر نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ وہ اور ان کی جماعت عوام میں مقبول ہے, لہذا وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کی ساکھ متاثر ہو. وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب اس وقت بند گلی میں ہیں. لہذا حالات کو بہتر کرنے اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے سب کو درمیانی راستہ نکالنا ہوگا جس میں دونوں اطراف کی جیت ہو. افواج پاکستان قابل اور بہترین ہے, لیکن کوئی بھی فوج ملک کے اندر اور باہر ہو دو جگہ نہیں لڑ سکتی. ہمیں اپنے اندرونی مسائل حل کر کے بیرونی دشمنوں کو روکنا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ملک کی خاطر سب کو مل بیٹھنا ہوگا. مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.